قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى وقال مجاهد رحمه الله تعالى خلقا مما يكبر في صدوركم یعنی السماء والارض والجبال وفي رواية ما شئتم فقولوا فسيعيدكم الله بعد موتكم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الاسراء کی ان آیات مبارکہ کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو حکم دیا کہ میرا محبوب آپ ان سے کہیں کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، تم تو ایک معمولی انسان ہو، تم چاہو تو لوہا بن جاؤ، چاہو تو پہاڑ بن جاؤ، یا جو چیز تمہارے دماغ میں ہو وہ بن جاؤ، ہر حال میں لوٹنا ہوگا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خلقا مما یکبر فی صدورکم، یعنی جو تمہارے دل میں ہو کہ یہ چیز بڑی ہے اور کیسے دوبارہ بنے گی، تم وہ بن جاؤ۔ تو وہ کیا ہے؟ یعنی السماء والارض والجبال، کہ آسمان اتنا بڑا اس کو توڑ دو اور پھر دوبارہ بنانا، زمینوں کا دوبارہ بنانا، پہاڑوں کا دوبارہ بنانا، جو چاہو بن جاؤ۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں یہ آیا کہ ما شئتم فقولوا، جو چاہتے ہو تم بن سکتے ہو، بن جاؤ، تمہیں لوٹنا ہے، آنا ہے موت کے بعد۔ وقد وقع في التفسير البروي عن الإمام مالك الزهري في قوله تبارك وتعالى أو خلق مما يكبر في صدوركم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال مالك ويقولون هو الموت۔ اور ایک تفسیر ہے جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مروی کی گئی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اور جو تم چاہو، جو تمہارے دلوں میں، اس کا معنی یہ ہے کہ موت تو سب سے بڑی ہے، چلو تم مر جاؤ، دیکھو اللہ تمہیں لوٹاتے ہیں کہ نہیں لوٹاتے۔ وقوله تبارک وتعالی فسيقولون من يعيدنا من يعيدنا اذا كنا حجارة او حديدا او خلقا آخر شديدا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ کون لوٹائے گا، کون اٹھائے گا، کون دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو کافر جو ہیں وہ یہ اشکال کرتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو ہمیں دوبارہ کون اٹھائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے محبوب ان کو بتا دو قل الذی فطرکم اول مرۃ، کہ وہ ذات جس نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے وہ دوبارہ پیدا کرنے پہ بھی قادر ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ فاطرہ بمانے خالہ کا بھی ہوتا، لیکن فاطرہ کا اصل معنی ہوتا ہے کہ ایک ایسی چیز پیدا کرنا جس کا اس سے پہلے کوئی نمونہ ہی نہیں۔ تو جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اس سے پہلے تو کوئی انسان کا تصور ہی، اسی لیے روایات مبارک میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کا جسد پیدا فرمایا اور آپ کے جسد کو آسمانوں میں چھوڑا، تو جب جن گزرتے یعنی ابلیس لعین جو کہ جن ہے
وہ جب وہاں سے گزرتا اور دیکھتا وہ کہتا پتہ نہیں یہ کیا چیز، اللہ عالم یہ کیا ہے، اتنا لمبی ایک چیز ہے، پڑی ہے، کیا چیز؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے جنوں کو پیدا کیا، جن جو ہیں یہ انسانوں سے پہلے پیدا ہوئے، جیسے اللہ نے فرمایا وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السُّمُومِ، کہ ہم نے جنات کو انسانوں سے پہلے پیدا کیا اور ہم نے ان کو آگ سے پیدا کیا۔ تو جنات تو پہلے پیدا ہو چکے، لیکن انسان کی تو کوئی مثال ہی نہیں، کوئی نمونے نہیں، کبھی پیدا ہی نہیں ہوا، تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ تو کسی چیز کا ماڈل ہی نہ ہو، شکل ہی نہ ہو، نمونہ ہی نہ ہو، جب وہ اس کو پیدا کرنے پہ قادر ہے تو پیدا کرنے کے بعد دوبارہ بنانا تو کوئی مشکل نہیں، لیکن نا پہلی دفعہ جب آپ کوئی چیز بناتے ہیں تو مشکل ہے، جب اس کی چیز بن گئی، ڈائی بن گئی، مشینیں بن گئی، اب دوبارہ بنانے میں کیا مشکل ہے؟ اور اللہ کے لیے تو نہ پہلے مشکل ہے نہ دوبارہ مشکل ہے، کیونکہ وہاں تو حکم ہی یہ ہے کہ وہ اسباب کے محتاج ہی نہیں بلکہ خالق الاسباب ہیں۔ وہاں تو صرف اتنی دیر ہے کہ اللہ حکم فرماتے ہیں ہو جا، بس ہو گیا۔ تو اب یہ اللہ کی اپنی قدرت پہ ہے، وہ چاہے تو کن سے پیدا کرتے ہیں، وہ چاہے تو آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو جبریل کی پھونک سے بچہ پیدا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو میاں بیوی کے اتصال سے 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا، یہ سارا اس کا نظام ہے۔ تو جب وہ بنانے پہ قادر ہے، وہ پیدا کرنے پہ قادر ہے، اس لیے بعض علماء نے فرمایا ہے، بعض علماء متاخرین نے ہمیں سمجھانے کے لیے مثال دی، انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عقل نصیب فرما دیں اور قلب سلیم نصیب فرما دیں تو جو ہم شام کو یا دن کو یا دوپہر کو روٹی کھاتے ہیں، ایک نوالا توڑتے ہیں، لقمہ توڑتے ہیں، منہ میں رکھتے ہیں، صرف اسی اگر لقمے میں بھی غور کر لیں تو ہمیں قیامت پہ یقین آ جائے، کیونکہ بظاہر تو یہ ایک روٹی کا ٹکڑا ہے اور بازار میں آپ کو 1 ریال میں 2 بڑی بڑی روٹیاں مل جاتی ہیں، لیکن کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ روٹی کس چیز سے بنی ہے؟ یہ روٹی آٹے سے بنی ہے اور آٹا گندم سے بنا ہے، اور گندم جو ہے جناب وہ زمینوں سے نکلی ہے کہ بیج ڈالا گیا، پھر اس کے گندم کے کھیت نکلے، پھر اس پہ گندم تیار ہوئی اور گندم پک گئی، پھر کاٹی گئی، پھر صاف کی گئی، پھر اس کو چکیوں میں پیسا گیا، پیسنے کے بعد وہ آٹا بنا، آٹے کے بعد پانی میں گوندھا گیا، گوندنے کے بعد خمیر لگایا گیا، پھر اس کو آگ پہ پکایا گیا، پکنے کے بعد دیکھیں کہ کتنی چیزیں جمع ہوئی ہیں اور ایک لقمہ بن کے تیرے منہ میں آیا۔ تو جب ساری کائنات کے ذرے کو جمع کر کے تجھے وہ لقمہ پہنچانے پہ قادر ہے تو تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پہ کیا مشکل ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر فرمان پہ، اگر مسئلہ توحید پہ اور مسئلہ قیامت پہ آدمی صرف ان چیزوں کو جو ہمارے سامنے ہیں انہی پہ غور کر لے تو سمجھ آ سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اب دیکھو نا، اب رات آ گئی، دن چلا گیا، پھر رات ختم ہو جائے گی، دن آ جائے گی، تو جو دن اور رات کے تقلب پہ قادر ہے وہ دنیا فنا کر کے آخرت لانے پہ بھی قادر۔ اسی طرح جب پہلے ہم تھے تو عالم ارواح تھا، عالم ارواح کے بعد جو ہے جی پھر ہم عالم اجساد میں آ گئے، عالم اجساد کے بعد پھر ہم عالم برزخ میں چلے جائیں گے۔ تو اگر اس عالم سے ادھر آ گئے، ادھر سے ادھر آ گئے تو آخرت کے بعد بھی آ جائیں گے، اس میں کیا مشکل ہے؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب آپ ان کو سمجھائیں کہ قل الذی فطرکم اول مرۃ، وہ ذات پاک جس نے تم کو سب سے پہلے پیدا کیا ہے وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پہ بھی قادر ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اور یہ تو اس کی مہربانی ہے کہ ہماری پیدائش میں اتنا ٹائم دے دیں، ورنہ اگر اللہ چاہتے تو کن میں ایک مخلوق پیدا ہو جاتی اور کن میں ایک مخلوق جو ہے وہ مٹ جاتی۔ تو اسی لیے جو آپ دیکھیں نا، جو اللہ کی کتنی چیزیں ہیں جن کو اللہ نے صرف کن سے پیدا فرما دی، حکم دیا ہو جا بس ہو گیا، حکم دیا ختم ہو جا ختم ہو گیا۔ اللہ جب حکم دیں گے منہ تو سب مر جائیں گے، حکم دیں گے اٹھو تو سب اٹھ جائیں گے۔ تو اس لیے وہاں آدمی اپنے عقل دوڑاتا پھرے تو پھر یہ دماغ کی خرابی۔ لوگوں کے دماغ میں یہ آتا ہے نا کہ دیکھو جی ہم ایک مکان بناتے ہیں، اس پہ 50 لاکھ ریال خرچ کرتے ہیں، اب کوئی توڑ دے بھی کوئی عقل کی بات ہے؟
تو اگر اللہ نے اتنا بڑا نظام بنایا، آسمان بنائے، سورج بنائے، چاند تارے بنائے، ابراج بنائے، پہاڑ بنائے، زمینیں بنائی، اور ان کو اللہ فنا کر دیں گے، یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ان کا اپنے دماغ پہ جاتا ہے، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ وہاں تو فنا کرنے کا حکم دینا ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون۔ اصل میں یہ شیطانی وساوس ہوتے ہیں، اور جو گم کردہ راہ لوگ ہوتے ہیں، دین کے سے بے بہرا ہوتے ہیں، وہ ایسے ایسے شبہات ڈالتے رہتے ہیں کہ دیکھو جی اب عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں پتہ نہیں کیا کھاتے ہوں، کہ تم زمین پہ اپنے مہمان کو کھانا دے سکتے ہو، اللہ نہیں دے سکتا، کوئی عقل کی بات۔ آدم علیہ السلام جو آخر آسمانوں میں رہے، جنت میں رہے، وہ کہاں سے کھاتے ہیں؟ اللہ نے حکم دیا تھا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ فکلا منہا رغدا حیث کہ جنت میں رہو اور مزے کرو، کھاؤ پیو، اور رچتا بچتا کہ کھاؤ پیو اور نظام بھی نہ بگڑے، میدا بھی نہ بگڑے، کھاؤ پیو اور تمہیں کس قسم کی پیشاب کی اور بول کی بھی حاجت نہ ہو، براز کی بھی حاجت نہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی شان ہے مخلوق کو اپنی طاقتوں کے سامنے خالق کی قوت کو نہیں لانا چاہیے۔ خالق ہوتا ہے، مخلوق مخلوق ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، فرما دیجیے قل الذی فطرکم اول مرہ ای الذی خلقکم ولم تکونوا شیئا مذکورا ثم صرتم بشرا تنتشرون، یعنی جس پروردگار نے تم کو پیدا کیا تمہارا نام بھی نہیں تھا، تمہارا وجود بھی نہیں تھا، تمہارا ذکر بھی نہیں تھا، پھر اللہ نے تم کو پیدا کیا، زمین میں پھیلا دیا، فَإِنَّهُ قَادِرٌ عَلَىٰ إِعَادَتِكُمْ وَلَا صِرْتُمْ إِلَىٰ أَيِّ حَالٍ، وہ تمہیں دوبارہ لوٹانے پہ، دوبارہ پیدا کرنے پہ بھی قادر ہے، چاہے تم کسی حال میں چلے جاؤ۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، وہی ذات ہے جس نے مخلوق پیدا کی، وہی ذات دوبارہ لوٹا ہے، اس کے لیے تو سب آسان ہے۔ وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ، ينغضون کا معنی یعنی سر ہلاتے آپس میں، یعنی استہزاء کے طور، دیکھو جی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ اٹھیں۔ فَسَيُنْغِضُونَ قال ابن عباس وقتادہ يحركونها استہزاء، یعنی وہ اپنے سروں کو اس انداز میں حرکت دیتے تھے گویا استہزاء کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں هذا الذي قال هو الذي تعرف العرب من لغاتها ان الغاز والتحرك من اسفل الى اعلى ومن اعلى الى اسفل۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کی جو تفسیر ہے یہی تفسیر درست ہے، کیونکہ لغت عرب کے اندر بھی معنی یہی ہوتا ہے کہ گردن کو اوپر سے نیچے لے جانا، نیچے کو، اسی کا نام ہے انغضاء۔ تو وہ بھی یعنی ایسے حرکت دیتے تھے بطور استہزاء۔ وَمِنْهُ قِيلَ لِلظَّلِيمِ وَهُوَ النَّعَامَةُ الْغَضْبُ، بعض علماء فرماتے ہیں کہ ظلیم شتر مرغ کا بچہ، نعامہ کہتے ہیں شتر مرغ، شتر مرغ کا بچہ ظلیم جو ہے اس کو بھی نغض کہتے ہیں۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ إِذَا مَشَىٰ جَلْبَ مَشِيَّتِهِ وَحَرَّكَ رَأْسَهُ، کیونکہ شتر مرغ کی یہ عادت ہے کہ وہ جب چلتا ہے تیز چلنے کی کوشش کرتا ہے تو سر ہلتا رہتا ہے، اس لیے اس کو نغض بھی کہتے ہیں۔ وَيُقَالُ نَغَضْتُ سِنَّهُ إِذَا تَحَرَّكَتْ وَالْتَوَتْ بِالْمَبِيتِهَا، اور بعض کہتے ہیں کہ جب اس کا نغزت سنو، کیا معنی؟ اگر وہ اپنی جگہ سے ہل جائے تو نغز کا معنی حرکت ہے۔ وَنَغَزَتْ مِنْ حَرْمِ أَسْنَانِهَا، اور سر ہلا کے کہتے کیا ہیں؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، کہتے ہیں کب ہوگی قیامت؟ اللہ نے فرمایا ان کو بتلا دو کہ ہو سکتا ہے وہ قریب ہو، تم جانتے بھی نہیں، اور جب قیامت آئے گی تو تمہیں پتہ کیا لگے گا؟ فَإِنَّمَا هِيَ الضَّجْرَةُ الْوَاحِدَةُ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، اللہ نے فرمایا بدبختو قیامت جو کہہ رہے ایک چیخ ہوگی،
اس کے بعد تم میدان میں کھڑے ہو. اتنی دیر لگے گی. صرف حکم ملے گا ملک الموت کو کہ بس پھونک مارو، خلاص بات ختم ہو. اس لیے فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ کہ دیکھو متاع کہتے ہیں اخبار میں استباد وقوع ذالک، وہ اس لیے کہتے تھے ان کے نزدیک قیامت واقعی ہی نہیں ہو سکتی، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مرنے کے بعد اب اٹھیں. اس لیے وہ کہتے تھے اعتراض کے طور پہ، استبعاد کے طور پہ متاع وہ کب ہوگی. جیسے قرآن نے فرمایا دوسرے مقام پہ کافر کہتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ. ایمان والوں سے پوچھتی ہیں کہ یہ قیامت کا وعدہ کب ہوگا، بھئی کب ہوگی قیامت؟ اگر سچی ہو تو بتاؤ ہمیں، 10 سال بعد ہوگی، 2 سال بعد ہوگی، کب ہوگی؟ وقال تبارک وتعالی يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. اللہ نے فرمایا میرے محبوب قیامت کے بارے میں جلدی بھی وہ کر رہے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے. جن کا ایمان ہے وہ تو ڈرتے ہیں کہ ہائے کیا ہوگا، قیامت کا دن کیسے ہوگا، وہ ہول کیسے ہوگا، وہ شدت کیسے ہوگی، وہ تو ڈر رہے ہیں. لیکن جو ایمان نہیں لاتے وہی کہتے ہیں کب ہوگی کب ہوگی، کیونکہ اگر مانتے تو کبھی ایسی باتیں کرتے ہیں. وقوله تبارک وتعالی قل عسى ان يكون قریبا. اللہ نے فرمایا ان سے کہو احذروا ذلک، قیامت کے آنے سے ڈرو. فإنه قریب الیکم سیاتیکم لا محالۃ، ہر حال میں قیامت نے آنا ہے. وکل ما هو آت آت، اور یہ قاعدہ ہے کہ جو چیز آنے والی ہو وہ قریب ہو. اب دیکھیں نا آپ کو ٹیلی فون آتا ہے جی حاجی صاحبان گھر سے بھی چل پڑے ہیں، تو اب چل پڑے ہیں تو وہاں سے نکلیں گے پھر کراچی آئیں گے. اچھا جی اب کراچی سے بھی چل پڑے ہیں پھر جدے آ جائیں. اچھا جی جدے سے بھی چل پڑے، جو آ رہا ہے تو قریب آ رہا ہے. اسی طرح دنیا جا رہی ہے اور قیامت آ رہی ہے. اب دنیا مدبرۃ والآخرۃ مقبلۃ، کہ دنیا پیٹ پھیر کے جا رہی ہے اور آخرت آ رہی ہے، تو ہر آنے والی چیز تو قریب ہے. اسی لیے جیسے بھی اب دیکھیں نا آپ اصل سفر کرتے ہیں، اب مکہ شریف سے آپ مدینہ منورہ جا رہے ہیں، اللہ آپ کو ہمیں سب کو نصیب فرمائے. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ گناہ اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں، کوئی غلطیاں ہو جاتی ہیں، مدینہ نصیب ہی نہیں. اللہ اکبر. دعا کرو اللہ آپ کو بھی مجھے بھی کسی کو محروم نہ کرے. یعنی مکے میں رہتے ہوئے آدمی 7 سال 2 سال مدینہ، یہ وجہ نہیں ہے کہ تم نہیں گئے، کوئی ایسا گناہ ہوا ہے کہ اس مقدس جگہ کی طرف اللہ آنے نہیں، کیونکہ وہ مقام بڑا نازک ہے. با خدا دیوانہ باشی، با محمد ہوشیار، وہ محبوب کا مقام ہے. اللہ اپنی گستاخی تو معاف کر دے، محبوب کی شان میں گستاخی معاف نہیں. اسی لیے بس دعا کیا کرو، درود شریف پڑھا کرو. اور گناہوں کا یہ حال ہے اور دلوں پہ اتنی میل آ گئی ہے. میں اپنا حال بتا رہا ہوں، آپ پر اعتراض نہیں کر رہا، میں تو اپنی بات کہہ رہا ہوں کہ اتنا دل گندے ہو گئے ہیں، آنکھیں بند کرو تو تصور بھی نہیں آتا مدینے کا. اللہ اعلم. اللہ رحمت فرما، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے. کوئی زبان سے غلط لفظ نکلا ہو مالک الملک معاف فرما دے. انسان ہے، وہ دربار بڑا نازک ہے، دربار دربار ہے نا، وہاں رحمت بھی ہے، لیکن اس کے شان میں ذرا سا کروڑواں حصہ بھی بے ادبی ہو جائے پھر اللہ معاف نہیں کرے. یہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے نا، یہ نہ سمجھیں کہ ہم نہیں پڑھتے، یہ سمجھا کریں اللہ ناراض ہے، گھر آنے نہیں دیتا. یہ نہ سوچو کہ میں نماز نہیں پڑھی کیا ہو گیا کیا ہو گیا، نہیں، اللہ آنے نہیں دیتا بدبخت کو. دیکھو نا تمہارا بھائی ناراض ہو تو بھائی گھر آنے دیتا. باپ بیٹے سے ناراض ہو جائے کہ خبردار ہے میرے گھر مت آنا، بس تمہارا ہمارا قصہ ختم ہو گیا. تو اللہ کے گھر میں کیسے آؤ گے؟ تو جس دن نماز نصیب ہو جائے شکر کیا کرو. معلوم ہوتا ہے آج رب راضی ہو گیا، اندر تو آنے دیا، گھر میں آنے دیا ہے تو مانا ہے کہ راضی ہو گیا، ورنہ میں زور سے آ سکتا ہوں، طاقت سے آ سکتا ہوں.
میں ایک دفعہ سفر کر رہا تھا دمام سے الخبر سے کار سے بئی روڈ، تو میں نے اور ڈرائیور سے کہا کہ بھائی طائف میں جب ہم جائیں گے نا تو جب میقات پہ آئیں تو گاڑی روکنی ہے، احرام باندھنا ہے، میقات ہے خالص عرب، نسلی عرب، ایک تو ہمارے جیسے ہیں نا نقلی، وہ نسلی عرب، ایک ہمارے جیسے ہوتے ہیں نا چلو 10 سال 20 سال کو باپ آیا دادا آیا پرانا رہ گیا ہمارے عربی بن گیا۔ بعض ہمارے نقلی تو ایسے ہیں نا کہ بیچارے ابھی عربی بھی نہیں بنے لیکن وہ اردو نہیں بولتے، لوگ سمجھے میں عربی ہوں، اپنی زبان نہیں بولتے بیچارے، توہین سمجھتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بہرحال میں نے کہا بھائی میقات ہے نا تو گاڑی روکنا ہے، میں نے احرام باندھنا ہے۔ تو اس نے کہا جی کہ یہ میقات کیا ہے اور احرام کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی تم عرب آدمی نہیں، ہونے کا میں تو نہیں جانتا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے کبھی تم نے عمرہ حج سے کہا میں نے کعبہ شریف نہیں دیکھا، آپ کہتے ہیں عمرہ؟ میں نے کہا میں نے تو کعبہ شریف بھی نہیں دیکھا۔ اللہ کے بندے، میں نے کہا تم مکے نہیں آتے؟ میں نے کہا نہیں، ہر دوسرے دن تیسرے دن میں ٹیکسی ڈرائیور ہوں، آتا ہوں بس اپنے اڈے پہ گاڑی کھڑی کی، ہوٹل پہ جا کے 4 پائی لی، سو گئے، سواری ملی، اٹھ کے چل پڑے، واپس آ گیا۔ ہم نے تو نہیں دیکھا کعبہ شریف کی طرح۔ اب اندازہ کرو اصلی عرب ہو، اس ملک کا رہنے والا ہو اور ہفتے میں 2 بار گاڑی مکے بھی لاتا ہو لیکن کعبہ نہیں جانتا۔ یہ تمہاری بہادری نہیں، وہ راضی ہو تو آنے دیں۔ میں نے پھر اس کو سمجھایا، میں نے کہا یار آج تم بھی احرام باندھ لو۔ انہوں نے کہا چلو مجھے بھی احرام بندھوا دیں۔ اب غسل کیا، احرام اس کے لیے خریدا، تو احرام باندھا، پھر بتایا کیسے 2 رکعت پڑھنی ہے، لبیک کیسے پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا میرے ساتھ ہی عمرہ تم کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ عمرہ کروں۔ وہ جناب آیا کعبۃ اللہ میں، طواف کیا، عمرہ کیا، ماشاءاللہ بڑا خوش ہوا۔ اب وہ گئے میں پیسے نہیں دیتا آپ سے گاڑی کے۔ میں نے کہا یہ تو الگ بات، اب یہ تو ظلم ہے کہ تم مجھ سے الخبر سے لے کر مکے تک 500 ریال کرایہ طے ہے اور تم نہیں دیتے ہو۔ اور نے کہا نہیں، آپ نے مجھے دین سکھایا، استاد ہو گئے، استاد سے پیسے کا۔ میں نے جناب 2 گھنٹے محنت کی۔ اس نے کہا حضرت بات یہ ہے میں بدو آدمی ہوں، قبیلے کا آدمی ہوں، مجھے مار ڈالو، قتل کر دو، پیسے نہیں لوں گا۔ میں نے کہا اچھا کھانا تو کھاؤ؟ کہتے ہیں ہاں کھانا کھاؤ۔ کھانا کھلایا۔ میں نے کہا اچھا یہ پیسے نہیں ہیں، یہ دیکھو پیسے تو 500 طے ہوئے تھے نا، یہ تو ایسا کرو کہ 550 ریال میری طرف سے بچوں کو دے دینا، اب یہ 500 تو نہیں رہا نا۔ وہ کہتے ہیں اچھا یہ ٹھیک۔ میں نے کہا دیکھو تمہارے بچے اب ہم بھائی بن گئے تو میرے بھی تو بچے ہو گئے نا، طرف سے کوئی ہدیہ پھر ہو خوش ہو۔ تو کہنے کا مقصد اندازہ کہتا ہے ہفتے میں 2 دفعہ مکے آتا ہے، کعبہ شریف کا پتہ ہے۔ یہ اللہ کا شکر کرو، اللہ لے آیا ہے تو کہو الحمدللہ، اللہ طواف نصیب کرے کہو الحمدللہ، اللہ نماز نصیب کرے کہو الحمدللہ، باہر سے گزر رہے ہو کعبے پہ نظر پڑ جائے کہو الحمدللہ۔ کتنے اولیاء اللہ اس کو دیکھنے کی امید میں مر گئے اور زیارت نہ ہوئی، کتنے اولیاء اللہ تڑپتے رہے اور مدینہ نہ آ سکے۔ یہ اس کا کرم ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اس لیے ہر بات پہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ اللہ کے آگے کیا مشکل ہے، جو چیز آنی ہے وہ تو آ رہی ہے۔ فرمایا یوم یدعوکم فتستجیبون بحمد۔ ایک بات یہ ہے کہ نہیں، جب قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے تو پھر حکم ہوگا، پکارا جائے گا چلو اب میدان حشر میں، پھر چلیں گے تو 2 مقام۔ اس کی وجہ کہ مرقدنا، تو قرآن دوسری جگہ سورۃ یاسین میں کہتا ہے کہ جب کافروں کو اٹھایا جائے گا تو کہیں گے ہمیں کس نے اٹھا دیا، وہ ہم ادھر پڑے رہتے ٹھیک تھا، ہمیں کس نے نکالا۔ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ اور یہاں قرآن کہتے ہیں فتستجیبون بحمدہ، تو دونوں جوابوں میں فرق ہے۔
تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ پہلے جب قبر سے اٹھیں گے تو کہیں گے من بعثنا، اور جب اٹھ کے کھڑے ہو گئے پھر بلائے جائیں گے کہ چلو فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ، اب حمد بھی کریں گے اللہ کا اور جائیں گے حاضر جناب حاضر جناب الحمدللہ حاضر جناب۔ اب حمد کریں گے کیونکہ مسلمان تو کریں گے ہی کریں گے، لیکن کافر بھی کریں گے، لیکن فائدہ کوئی نہیں، کیونکہ قیامت جو ہے وہ دار الجزا ہے اور دنیا جو ہے وہ دار العمل ہے۔ اسی فرمایا یوم یدعوکم فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم یہ گمان کرو گے کہ قبر میں ہم نے بہت تھوڑی مدت گزاری ہے، یا بعض علماء نے فرمایا یہ گمان کرو گے کہ دنیا میں جو ہم نے مدت گزاری ہو یار بہت تھوڑی سی ختم ہو، کیوں جو چیز گزر جائے پھر تو پتہ ہی لگتا ہے نا۔ اب دیکھو نا سال گزر گیا، معلوم ہوتا ہے کل حج پڑا ابھی حج آ گیا، پتہ ہی لگتا کہ سال گزر گیا۔ اس لیے فرماتے ہیں یوم یدعوکم، جب پکارا جائے گا، اور جیسے آتا ہے اذا دعاکم دعوة من الارض اذا انتم، جب پکارا بالخروج من ابن لا يخالف ولا يمانع، جب اللہ حکم دیں گے مردوں کو دوبارہ کھڑا ہونے کا، اب کوئی اللہ کے حکم کا خلاف بھی نہیں کر سکتا، کوئی دیر بھی نہیں کر سکتا۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اللہ نے فرمایا کہ سوچ لو میرا حکم ایک دفعہ ہوگا، یہ نہیں کہ میں بار بار کہوں گا جی آؤ گے اٹھو گے اٹھو گے، ہاں ایک دفعہ پلک جھپکنے سے بھی پہلے ساری مخلوق کھڑی ہو جائے گی۔ انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون، اور جیسے فرمایا فانما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساهرة، بس ایک صیحہ ہوگی، ایک چیخ ہوگی، تم سب کھڑے ہو گے۔ انما هو امر واحد بانتحار، ایک دفعہ جھڑکی کے ساتھ آقا حکم ہوگا۔ فَإِذَا النَّاسُ خَرَجُوا مِن بَاطِنِ الْأَرْضِ إِلَىٰ ظَاهِرِهَا، زمین سے نکل کے زمین کی پشت پہ آ جائیں گے، جیسے اللہ فرماتے ہیں یوم یدعوکم وتستجیبون بحمدہ ای تقومون کلکم اجابۃ لامرہ وطاعۃ لارادتہ، اللہ پاک جب حکم کریں گے تو نکلو، تو اب تم اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے نکل کھڑے ہوگے، کسی کو انکار کی طاقت نہیں ہوگی۔ قال علی بن ابی طالب تستجیبون بحمدہ، حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ حمد یہاں حمد کے معنی میں نہیں بل معنی ہے بے امرہ، اللہ کے حکم کی اجابت کرتے ہوئے۔ وقد قال ابن جریج وقال قتادہ بمعرفتہ وطاعتہ، اللہ جب حکم دیں گے کہ نکلو، اب تو سب پہچان بھی جائیں گے اور نکلیں گے بھی۔ وقال بعضهم یوم یدعوکم وتستجیبون بحمدہ وله الحمد فی کل حال، وہ حمد کر۔ فقد جاء فی الحدیث لیس علی اہل لا الہ الا اللہ وحشة فی قبورهم کانی بأہل لا الہ الا اللہ یقومون من قبورهم من حضور التراب یقولون لا الہ الا اللہ۔ ایک حدیث مبارک میں آیا ہے حضور نے فرمایا جو کلمہ پڑھنے والے ہیں لا الہ الا اللہ، یہاں بھی دیکھیں آدھا کلمہ ہے، تو معنی یہ ہوا کہ جو اللہ کے اس کلمے کے ذاکر ہیں ذکر کرنے والے ہیں، فرمایا ان کو نہ تو قبر میں کوئی وحشت ہوگی، نہ کھڑے ہونے کے وقت پریشانی ہوگی، بلکہ وہ تو ایسے بالوں کو جھاڑ کے کلمہ پڑھتے کھڑے ہو جائیں گے لا الہ الا اللہ۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی قبر کی وحشتوں سے بچائے، قبر کے عذاب سے بچائے، اور ہر گھڑی ہر سانس میں ہو تیرا ذکر لا الہ الا اللہ۔ اس لیے اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے پایا ہے وہ اسی کلمے سے پایا بس۔ لیکن یہ باتیں میرے عزیز میرے نوجوانوں یہ کتابیں پڑھنے سے نہیں آتی، یہ چکھنے سے آتی ہیں۔ ذکر والے بنو تو پھر مزہ آئے گا، یہ مولوی نہیں سمجھا سکتا، یہ کتابیں نہیں سمجھا سکتی، یہ اہل دل اور اہل ذکر اور اہل فکر کی باتیں ہیں۔ جن کے دماغوں کو زنگ لگے ہوئے ہیں وہ مٹی سمجھے، وہ کہیں گے دیکھو جی کلمہ ٹکڑے کر رہے ہیں، کلمہ ٹکڑے اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا وفی روایت یقولون الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن، یہ کہتے ہوئے اٹھیں گے
وسیاتی بھی سورت فاطر انشاءاللہ مفسر فرماتے ہیں سورت فاطر میں تفصیل سے یہ موقع پڑھو گے. وقوله تبارک وتعالی وظنون ان لبثتم الا قلیلا فتظنون یوم تقومون من قبورکم، جب قبر سے کھڑے ہوں گے، ان لبثتم فی الدار الدنیا، یعنی ہم نے دنیا میں بڑا تھوڑا وقت گزارا ہے. وقوله تبارک وتعالی کأنہم یوم یرونها لم يلبسوا الا عشیۃ او ضحاها. اللہ فرماتے ہیں کہ جس دن قیامت ہوگی اور قیامت کا میدان ہوگا اور دیکھیں گے، ایسے معلوم ہوگا یار ہم نے تو دنیا میں کچھ بھی نہیں، معلوم ہوتا ہے بس پہلا حصہ یا آخری حصہ دن کا گزارا ہے، بس دنیا تو اتنی تھی، اصل تو یہ تھا جہاں ہم آ گئے. یوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إلا. اور مجرم کھڑے ہوں گے ازرق العینین، آنکھیں زرق ہوں گی، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ حالت یہ ہوگا یتخافتون بینہم، آپس میں سرگوشیاں کرتے ہوں گے، خسر پسر کرتے ہوں گے کہ بھائی کتنا ہم نے 8-10 دن گزارے ہوں گے دنیا میں یار، ادھر آ گئے جلدی. ان میں سے جو زیادہ عقل والا ہوگا وہ کہے گا بھائی وہ 8 دن کہا، ان لبثتم الا یوما، ایک دن گزارا ہے، ساری دنیا ہزاروں سال گزر گئے کہیں گے ایک دن گزرا. وقال تبارک وتعالی ویوم تقوم الساعة یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعة كذلك كانوا يؤفكون. اللہ نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب کافر مشرک کھڑے ہوں گے تو کہیں گے ہائے وہ ہم نے تو ایک گھڑی گزاری، معلوم ہوتا. اللہ نے فرمایا اسی طرح دنیا میں بھی جھوٹ بولا کرتے تھے، گھڑا کرتے تھے، اب بھی اسی پہ لگے ہیں. وقال تعالی کم لبثتم فی الارض عدد سنین قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون. جب پوچھا جائے گا ہاں بھائی کتنا دن گزار گئے ہو، کتنے سال رہے دنیا میں، ایک سال کہاں ایک دن رہے، شاید ایک دن بھی پورا نہیں رہے. اللہ فرمائے گا ہاں ٹھیک ہے باقی تھوڑے رہے ہو، تم جانتے ہو اگر، کیونکہ دنیا کی جتنی زندگی ہے آخرت کے مقابلے پہ تھوڑی ہے، کیونکہ یہ فانی ہے وہ باقی ہے، فانی کا باقی سے کیا مقابلہ ہے. اللہم اجعل خیر ایامنا آخرہا، اللہم اجعل خیر یومنا یوم نلقاک برحمتک یا ارحم الراحمین. پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے، 3 چیزوں کا خیال رکھنا، حاکم نہ بننا، امانت نہ رکھنا. پتہ نہیں مجھے یاد نہیں کیا مانا آپ نے سوال، یعنی کوئی میں نے واقعہ بیان کیا تھا کہ ان 3 چیزوں کے بارے میں حکم دیا گیا ہے، اللہ عالم، مجھے بھی یاد نہیں کہ وہ کیا تھا. جو درس گزر گیا آپ دماغ میں تھوڑا کھڑا رہتا ہے، کمپیوٹر تھوڑا ہے. کہتے نہیں کہ میں مدینہ منورہ گیا لیکن میرے کاغذات چوری ہو گئے، میں پریشانی میں رہا اور عمرہ نہیں کر سکتا. بہرحال ان حالات میں گنجائش ہے، انشاءاللہ تم پہ کوئی دم شم نہیں ہے، لیکن آدمی اگر زیارت کے لیے جائے تو کوشش یہی کرے کہ مدینہ منورہ سے بغیر احرام کے نہ آئے، کیونکہ مدینہ منورہ میقات ہے. ایک تو میقات کا عمرہ نصیب ہو جائے گا، اتباع سنت ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آئے ہیں تو عمرے کے احرام کے ساتھ ہے. حضور مدینے سے بغیر احرام کے کبھی نہیں آئے. صرف مکہ فتح والے دن اللہ نے چونکہ اجازت دی تھی، اس کے بھی حضور نے پھر جعرانہ سے عمرہ کیا، اس لیے عمرہ نہ چھوڑا کریں. وہ بعض امام فرماتے ہیں کہ بھئی اگر کاروبار ہے یا نیت نہیں تھی، گنجائش ہے، لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں کہ سب امام فرماتے ہیں کہ عمرہ کرنا افضل ہے. فوٹوگرافی کی دکان کرنا ناجائز ہے، بالکل نہ کریں.
کہتے جی میں 6 ماہ سے بے روزگار ہوں، مجھے روزگار ملی ہے، اللہ پاک برکت دے۔ بہرحال اگر آپ کو 1000 ریال کی ضرورت ہے، اللہ پہ توکل کرو، جس اللہ نے نوکری دی ہے وہ اللہ بندوبست کریں گے اور اللہ پاک پریشانیاں دور کر دیں گے۔ کوئی ایسی یہ تھوڑا بہت رگڑا وگڑا ہوتا ہے۔ ایک بہن نے اپنا دودھ نکال کے گلاس میں رکھا کہ میں اپنے بیٹے کو پلاؤں گی۔ غلطی سے اس کی بہن جو ہے وہ دودھ پی لیتی ہے، جسے بعد میں پتہ چلتا ہے۔ اب وہ بیٹوں کے آپس میں رشتہ کرنا چاہتے ہیں، کر سکتے ہیں یا نہیں؟ میں نے تو یہ بہن پہلی دفعہ سنی ہے جو دودھ نکال کے گلاس سے بچے کو پلاتی ہو۔ بہرحال اگر گلاس سے دودھ پیا جائے تو وہ بچہ نہیں بنتا، لازم ہے کہ وہ پستان سے چوسے اور چوس کے دودھ پیے، اور اس کی عمر بھی ابھی 2.5 سال سے زیادہ نہ ہو، یعنی مدت رضا میں ہو، اور اپنے منہ سے پستان سے چوس کے پیے تو پھر بیٹا بنے گا۔ گلاس میں تم جس کو پلاتی رہو وہ بھائی نہیں بن جائے۔ ایسے یا تو ہوتا ہے کہ چلو یار مولوی مفت ہے، چھیڑو، کچھ تو پوچھو نا، تو یا وہ ہوتا ہے اللہ جانے کوئی ہو ایسا واقعہ، خدا جانتا ہے۔ اب ہم امام صاحب کے پیچھے سورت فاتحہ حنفی حضرات جو ہیں وہ نہ پڑھیں، اور شافعی مسلک کے لوگ جو ہیں وہ پڑھا کریں۔ باقی دلائل کا تعلق علماء سے ہے، تم بلا وجہ نہ ٹکرے مارو، نہ بلا وجہ آپس میں لڑو، نہ بلا وجہ کسی کو بے نماز کہو۔ سب کی نمازیں الحمدللہ قبول ہیں اور سب کے پاس احادیث مبارک سے دلائل ہیں، لیکن دلائل کا تعلق علماء سے ہوتا ہے، سائل سے نہیں ہوتا۔ سائل کا معنی ہے سوال کرے اور اس کا جواب لے۔ کہ تم اگر حنفی مسلک پہ ہو تو امام کی قرات جو ہے وہ کافی ہے، تم پیچھے فاتحہ نہیں پڑھو گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پڑھو گے، بس اگر شافعی ہو پڑھا کرو، حنفی ہو نہ پڑھا کرو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر ایک آدمی خمیس مشید سے جدہ جائے تو راستے میں ایک میقات پڑتی ہے جہاں سے گزرنا پڑتا ہے۔ جب وہ جا ہی جدے رہا ہے تو جدے کے لیے احرام تھوڑا ہوتا ہے، اللہ کرم، احرام تو تب ہوتا ہے جب مکے آنا ہو۔ اب ایک آدمی طائف سے جدہ جا رہا ہے، مکے سے گزر کے چلا جائے، اس کی نیت جو ہے وہ جدہ ہے، اس کی نیت مکہ ہے ہی نہیں۔ انما الاعمال بالنیات، احرام تب باندھنا ہوتا ہے جب تم نیت کر کے مکے کے لیے آؤ گے۔ کہتے کہ جی بعض عورتیں جو ہیں بغیر محرم کے دوسرے اجنبی لوگوں کو محرم بنا کے حج پہ آ جاتی ہیں، بالکل گناہ ہے، ان کا گھر سے نکلنا بغیر محرم کے حرام ہے۔ محرم زبانی کلامی نہیں بنائے جاتے، جیسے آج کل ظلم ہوتا ہے کہ ایجنٹ لکھ دیتے ہیں کہ جی یہ بہن ہے، ایجنٹ لکھ دیتے ہیں جی اس کی ماں ہے، وہ بیچارے ایئرپورٹ پہ آتے ہیں، ماں غائب ہو جاتی ہے، وہ کھڑا ہے بیچارہ، کہاں سے جائے، ماں ملتی نہیں، بہن ملتی نہیں، یہ ظلم ہے۔ اور جب چلو اپنے کاغذات چیک کیا کرو، اور پاسپورٹ دیتے ہوئے ایجنٹ کو ہدایت کیا کرو کہ خبردار میرے ساتھ کسی عورت کو شامل نہیں کرنا، میرے ساتھ بلا وجہ کوئی عورت محرم نہیں بنانا، کیونکہ غیر محرم ہے، اس کا ساتھ سفر کرنا حرام، بولنا حرام، دیکھنا حرام، اور تم سارا مہینہ حج کا ایک کمرے میں گزارو گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ باقی مجھے حج ہو جائے گا، حج تو ہر بدکار کا بھی ہو جائے گا۔ حج تو نام ہے عرفات کی حاضری کا، جو بھی عرفات میں احرام باندھ کے چلا جائے گا حج تو ہو جائے، لیکن ایسے حج کا کیا فائدہ کہ نافرمانی کرو۔ ایک اولیاء اللہ حج پہ آ رہے تھے، اس دور میں اونٹوں کے سفر ہوتے تھے، جماعت نماز کے لیے کھڑی ہوئی تو ان کو وضو کرنے میں دیر ہو گئی، وہ تکبیر اولا میں نہ ملے، یعنی اللہ اکبر، یہ تکبیر اولا ہے نا، یہ پہلی تکبیر، تو تکبیر اولا ان سے فوت ہو گئی۔ جب نماز ختم ہو گئی رونے لگ گئے اور کہا بھئی میں واپس جا رہا ہوں۔
ہم نے کہا حضرت کیا ہو گیا؟ فرمایا میری تکبیر اولیٰ الحمدللہ 40 سال میں نہیں چھوٹی، اس سفر کی وجہ سے میری تاریخ چھوٹ گئی، تو مجھے حج پہ جانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ تو ہمارے حج ہے نا جی، غیر محرم عورتیں ہیں، غیر محرم مرد ہیں، ایک کمرے میں سوئے ہوئے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں اور جناب گپیں شپیں لگ رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، حج پہ بھی جا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ پتہ نہیں کون سا حج ہے، انہوں نے یہی سمجھ رکھا ہے کہ پکنک ہے، میلہ ہے، بس حاجی بن گئے، حاجی بن گئے، حاجی۔ اور ایسے لاکھ کروڑوں حاجی آتے ہیں جن کو اللہ حکم دیتے ہیں کہ لا لبیک ولا سعدیک وحجک مردود علیک، جاؤ تیرا حج میں نے تیرے منہ پہ مار دیا ہے، مجھے تیرے آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حج کرنا ہے تو انسان بن کے حج کرو۔ اچھا تم حاجی ہو، مجبور ہو، ایک گروپ میں آ رہے ہو، اب تمہیں علیحدہ کمرہ تو مل نہیں سکتا کہ مکان مہنگے ہیں، تو یہ گروپ لیڈر پہ ہے، حاجیوں پر ہے کہ عورتوں کو الگ کر دو، مردوں کو الگ کر دو، عورتیں بھی آرام سے رہیں، مرد بھی آرام سے رہیں۔ تو احتیاط کرنا بہت ضروری ہے اگر حج کرنا ہے۔ اگر میلہ دیکھنا ہے تو ٹھیک ہے، ماشاءاللہ آ گئے ہو، تم بھی آ جاؤ گے، میں بھی آ جاؤں گا۔ اگر بچے کی عمر 9 سال 8 سال 12 سال ہے، حج کریں، ان کے لیے کوئی بکری نہیں ہوگی کیونکہ وہ تو ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے ہیں۔ اللہ پیسے دے تو کر دو، اگر اللہ نے امیر بنایا ہے ان کی طرف سے بھی کر دینا، اپنی طرف سے بھی کر دینا، ورنہ ان کی طرف سے کوئی ضروری نہیں۔ کہتے جی کہ اگر میں نے حق المہر بیوی کو ادا نہ کیا ہو تو کیا بیوی سے ملنا جائز ہے؟ اگر بیوی ملنے پہ راضی ہے تو جائز ہے، کوئی منع نہیں، لیکن اس کا معنی یہ تو نہیں کہ حق المہر نہ دو۔ خیال رکھو، حق المہر نہ دینے کی وجہ سے جہنم میں نہ چلے جاؤ قیامت میں۔ حق المہر جو لکھا تھا، جو کہا تھا، جو زبانی وعدہ کیا تھا، ادا کرو۔ یہ نہیں ہو جی میں نے بیوی سے کہا جی وہ لیتی نہیں ہے، یہ کوئی دنیا میں ایسا پاگل آپ نے دیکھا؟ اس کو دے دو پھر دیکھو تمہیں واپس کرتی ہے۔ تم بھی تو زبانی کلامی کہتے ہو، اس کو پتا ہے کہ میں زیادہ تنگ کروں گی، کہے گا جاؤ طلاق لو، دفعہ میں اور ڈھونڈتا ہوں۔ حق المہر بالکل ادا کرو، لیکن اگر ادا نہ کرے تو میاں بیوی مل سکتے ہیں، جائز ہے۔ حق المہر کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں، مؤجل بھی ہوتا ہے، معجل بھی ہوتا ہے، یعنی جلدی یا دیر سے۔ بہرحال پہلے حق المہر دینا ضروری ہے، نہیں دیا تو ملنا تو جائز ہے۔ حنفی مسلک میں مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت پڑھے جائیں، حنفی مسلک میں اولا افضل یہ ہے کہ نماز کے بعد پڑھیں، کیونکہ ان کے مسلک میں حکم یہ ہے کہ مغرب کی اذان کے فوراً بعد نماز کھڑی کر دو، دیر نہ کرو، کیونکہ یہ وقت ہے ملائکہ کے جانے کا، شام والے ملائکہ جا رہے ہیں، رات والے آ رہے ہیں، تاکہ اللہ کے دربار میں جب رپورٹ جائے تو یہ ہو کہ ہم نماز میں ہیں۔ تو باقی ائمہ تھوڑا وقفہ دیتے ہیں، اگر کسی نے پڑھ لیا تو کوئی نہیں، یہ اعلیٰ اولا کے مسئلے ہیں، کوئی ڈنڈے لڑائی والے مسئلے نہیں ہیں۔ جو پڑھتے ہیں ان کو کچھ نہ کہو، جو نہیں پڑھتے گلے میں رسا ڈال کے کھڑا نہ کرو۔ موزے اگر پہنے ہوئے ہوں تو مسح کرنا، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ وہ موزے جو چمڑے سے بنے ہوں یا وہ موزے جو ایسے کپڑے سے بنے ہوں کہ جس کے ساتھ جوتے کے بغیر بھی چلنا ممکن ہو اور وہ نیچے خود بخود نہ گر جائیں، اور اگر ہم مسح کریں تو پانی اندر اثر نہ کرے، اس پہ جائز ہے۔ لیکن امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ پتلی جرابیں جو ہیں ان پہ بھی جائز ہے۔ میرا لڑکا ہے، حافظ قرآن ہے، دیندار ہے، ماشاءاللہ، اللہ سب کے بچوں کو دین والا بنائے، صالح بنائے۔ کہتے جی وہ مجھے مٹھیاں بھرتا ہے، اچھی بات ہے، وہ آپ کی خدمت کرتا ہے، کیوں منع کرتے ہو؟ حافظ قرآن ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ تمہارا بیٹا بھی نہیں رہا ہے، بیٹا ہے حافظ قرآن، کیا لاکھ عالم ہو جائے، ہے تو تیرا بیٹا نا۔ تو وہ تو خوش نصیب بیٹے ہیں جن کو اپنے والدین کی خدمت نصیب ہو، کہ والدین کو مٹھیاں بھریں، والدین کی خدمت کریں، والدین کو کپڑے پہنائیں، حرم لے آئیں، حرم لے جائیں، ان کا یہ تو ان کے لیے بہت بڑی نیکی ہے، اور اسی کے بدلے میں وہ دنیا آخرت ان کی سنور جاتی ہے۔
والدین اپنی اولاد اپنے والدین کو سکھ پہنچاتی ہے نا، تو والدین اپنے لیے تو دعائیں بھی نہیں مانگتے، وہ تو ہر وقت ان کے لیے مانگتے رہتے ہیں۔ حافظ قرآن ہے کوئی حاضر نہیں، حافظ قرآن ہونے سے کیا ہو جاتا ہے؟ اور رکن یمانی سے پہنچ کے بسم اللہ اللہ اکبر اور اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ سنت ہے، افضل ہے۔ ویسے تمہیں جو بھی دعا آتی ہے پڑھ لو، نہیں آتی نہ پڑھو، ثواب ہو جائے گا۔ خانہ کعبہ کے کتنے نام ہیں؟ تاریخ لے لیں، خانہ کعبہ پڑھ لیں۔ خانہ کعبہ کیسے پیدا ہوا؟ تم کیسے پیدا ہوئے؟ اللہ پاک نے سب سے پہلے پانی تھا، پانی پہ 4 ستون تھے، ان پہ کعبے کو پیدا کیا۔ ہمارا ایک دوست کراچی میں تھا، ڈاکو نے گولی مار دی، ہسپتال، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا کرو اللہ پاکستان میں بھی اور بھی اسلامی ملکوں میں امن استحکام قائم فرمائے۔ اللہ پاک مسلمانوں کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرمائے۔ اب تو بچے اسکول جاتے ہیں تو ماں باپ کے دل لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، خدا جانے خیریت سے واپس آئیں گے، کیوں نہ امن ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے میرا بھائی؟ اللہ سے دعا کرو اللہ رحمت کرے کہ امن قائم ہوتا ہے عدل سے، یاد رکھو۔ جب تک عدل نہیں ہوگا امن نہیں ہوگا، ایک موٹی بات ہے۔ امن ظلم سے نہیں ہوتا، ڈنڈے مارو اور پکڑ لو، الٹا لٹکا دو، پھنس چڑھا دو اور یہ کرو، اس سے امن نہیں ہوتا۔ امن ہوتا ہے عدل سے، انصاف۔ جس دن عدل کرو گے اسی دن امن۔ بس اتنی سی بات ہے، اللہ توفیق دے۔ ہم تو دعائی کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے بھی اور ہر ملک کے لیے، اسلامی دنیا کے لیے۔ عاجز لوگ ہیں، دعاؤں کے بدلے ہمارے پلے میں کیا ہے کہ ہم کر سکیں؟ دعا مانگنا ہمارا فرض ہے، ذمہ داری ہے۔ لیکن بات ہے کہ بھئی تم واقعی چاہتے ہو تو ہم تو غریب مولوی ہیں، ہماری باتوں کو سنتا نہیں۔ اگر تمہاری بات کوئی سننے والا ہو اور تم بات پہنچا سکتے ہو تو صرف موٹی سی بات ہے، آپ کے 4 صوبے ہیں نا جی، تو 4 آپ کے ہائی کورٹس ہوں گی اور 1 سپریم کورٹ ہوگی۔ یہ 5 بندے تم عدل والے بٹھا دو، اگر مہینے میں امن نہ ہو جائے، جو مرضی آئے، میں کعبے میں بیٹھا ہوں، مجھے سزا دو۔ صرف 5 بندے بھی سارے ملک میں نہیں مل سکتے یار۔ ایک اندازہ کریں کہ ایک دن 2 چرواہے جو ہیں جنگل میں بکریاں لے کے جاتے تھے، روزانہ جاتے تھے بکریاں چرانے، چرواہے جیسے ہوتے ہیں۔ تو ایک چرواہے نے دوسرے سے کہا کہ کہنے لگا بھائی جان، معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی بادشاہ چھا گیا۔ اور نے کہا یار کوئی آ جائے، ہم نے تو بکریاں چرانی ہیں نا، ہم تو بابا چرواہے ہی رہیں گے نا۔ آگے الحمدللہ، تمہیں کیسے پتہ لگ گیا؟ تم کوئی اخبار پڑھتے ہو، میری طرح جاہل ہو، نہ کوئی اخبار نہیں اخبار تو میں نہیں پڑھتا۔ رات بھیڑیا آیا تھا میری بکریاں اٹھانے کے لیے، اور بھیڑیا دیوار پھلانگ کے ریوڑ میں گھس گیا، لیکن بکری نہیں اٹھائی اور خالی چلا گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی عدل والا بندہ بیٹھ گیا ہے کرسی پر۔ اور وہی دن تھا جب حضرت عمر بن عبدالعزیز تخت پہ بیٹھے۔ ایک بات یاد رکھ لو اور پلے بات، اعدلوا هو اقرب للتقوى، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ لیکن جب قانون جو ہے وہ مکڑی کا جالا بن جائے، طاقت والا توڑ ڈالے اور غریب الجھتا جائے، تو پھر امن نہیں ہے۔ تمہاری مرضی ہے، الٹے لٹک جاؤ، 10 قانون بنا دو، 10 کمیشن بٹھا دو، ٹاسک فورس بنا دو، وہ جناب جو مرضی ہے کر دو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔
ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، 3 سال ہو چکے، اس لڑکی نے جس کو خاوند نے طلاق دی تھی دوسری جگہ شادی نہیں کی، تو اب اگر پہلا شوہر اسی سے دوبارہ نکاح کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن مجھے کیا پتا طلاق 1 دی تھی، 2 دی تھی، 3 دی تھی، جب تک یہ فیصلہ نہ ہو تو کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اگر تو 3 طلاق تھی پھر تو اس لڑکی کو کسی اور سے شادی کرنی ہوگی، حلالے کے بعد وہ تو اپنے منشے سے طلاق دے، وہ کرایہ والا نہ ہو، حلالے والا۔ پھر اگر وہ طلاق دے دے، عدت گزر جائے تو پہلا شوہر نکاح کر سکتا، اور اگر 1 طلاق دی، 2 طلاقیں دی، دوبارہ نکاح کر لو۔ کہتے جی کہ میں مکہ معظمہ میں ایک ہسپتال میں ڈاکٹر ہوں، میرا ارادہ ہے کہ ذوالقعدہ میں مدینہ منورہ جاؤں، اللہ آپ کو بھی مجھے بھی نصیب فرمائیں، تو اگر میں عمرہ کروں حج فرض ہو جائے گا؟ نہیں۔ اللہ کے بندے، یہ لوگوں کے دماغ میں بتائیں کس نے بٹھا دیا؟ خدا کے بندے، زندگی میں حج 1 دفعہ فرض ہے، جس نے 1 حج کر لیا اس پہ کوئی حج فرض نہیں ہوتا، چاہے 100 عمرہ کر۔ اسی طرح جو غریب لوگ ہیں کوئی حج فرض نہیں، تو یہ مسئلے نہیں ہوتے ہیں ایسے۔ اچھا جی، مقیم مکہ میقات چھوڑے واپسی پر عمرہ نہیں کرنا ہے، اگر مقیم مکہ میقات سے گزر جائے جب واپس آئے تو احرام باندھ کے آنا ہوگا، الا ڈاکٹر ہے، ڈیوٹی پہ جا رہا ہے، ٹیکسی ڈرائیور ہے، گاڑی چلاتا ہے، روزانہ مدینے جاتا ہے، آتا ہے، طائف جاتا ہے، آتا ہے، روز عمرہ تھوڑی کرے گا، اس کے لیے گنجائش ہے کہ عمرہ نہ کرے۔ کہتے جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے وہ دوسری شادی کر، بالکل شادی کرے دوسری، اس کا والد زندہ ہے تو والد کی اجازت دے دے، ورنہ جب بیوہ عورت ہے تو الایّم احق بنفسہا، وہ خود بھی اپنے نفس کی مالک بن سکتی ہے۔ اگر ایک آدمی ایک عورت کے کسی مرد سے ناجائز تعلقات سے، اس کا خاوند فوت ہو گیا، اب بیوہ ہو گئی، تو اس پہلے بندے سے شادی کر رہے کیوں نہ کرے جی؟ گناہ کر لے، شادی کا مسئلہ پوچھنے آئی ہے نا؟ کیسے عقل والے لوگ ہیں، جب زنا کرتی تھی، مکالہ کرتی تھی، وہ مسئلہ تو نہیں پوچھا، اب جو شریعت نے اجازت دی ہے حلال کرنا چاہتی تھی، اس میں مسئلے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ عجیب لوگ ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر ایک آدمی ہے معذور ہے، 10 ذی الحجہ کو بڑے شیطان کو کنکریاں مار کے مکے آ گیا، طواف زیارت کر لیا، 11 بار، اگر واقعتاً بیمار ہے، بہانہ نا، اگر صحیح معنی میں بیمار ہے نہ جائے، 11 کو 12 کو اپنا وکیل بنا دے، اس کی طرف سے کنکریاں مارے، لیکن وکیل کا بھی سمجھنا چاہیے، پہلے وہ اپنی کنکریاں مار لے پھر دوسرے کی کنکریاں مارے، سمجھ آ گئی؟ بلکہ بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ مثلا 11 کو تینوں کو کنکریاں ماری ہیں، وہ کہتے ہیں پہلے اپنی تینوں کو کنکریاں مار کے ختم کر دے، پھر شروع کرے اس کے لیے ابتدا سے، یہ نہیں کہ 7 مار کے دوسری 7 اسی وقت مار دے، کہتے ہیں ابھی تو اس نے ماری نہیں، اپنی کنکریاں ختم کرے پھر ابتدا کرے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، ہو جائے گا، بہرحال وکیل بنا سکتا ہے بیمار۔ عمرہ کر کے مدینہ جا رہے تھے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، بیوی بچی بہت فوت ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، یہ چونکہ آپ سے قتل خطا ہوا ہے، آپ کو کفارہ دینا ہوگا، آپ یعنی لازمی بات ہے کہ 2 مہینے کے روزے رکھیں، 4 مہینے نہیں، 2 مہینے کے روزے، ایک کے لیے ہے تو ہاں 2 ہے تو پھر 2 کے لیے رکھنے ہوں گے۔ بالکل ٹھیک کہا ہے جس نے کہا ہے۔ رمضان کے بعد عمرہ کیا ہے، وہی میں نے بتا دیا، اگر حج کر چکے کوئی حج فرض نہیں ہوتا۔ کہتے جی کہ ایک عالم ہے، اس نے کہا ہے کہ مجھے حضور کی بشارت ہوئی کہ تم دین کا کام کرو، اچھی بات،
اس نے دین کا کام کیا، بس ٹھیک ہے، بس اچھی بات۔ دیکھو نا میرا بھائی، بات سنا کرو، سمجھا کرو۔ اگر کسی آدمی نے یہ کہا ہے اور اس کے بعد جو کہا ہے وہ کر دکھایا ہے تو سمجھو بھائی اب ٹھیک، کیونکہ جب اللہ کی طرف سے حکم ہوگا یا بشارت ہوگی تو اللہ مدد بھی کریں گے، کام آسان ہو جائے گا۔ اگر کہا تو ہے لیکن کیا کچھ نہیں تو سمجھو کہ جھوٹ، بس سیدھی سی بات ہے۔ بہرحال تم لوگوں کے خواب اور بشارات میں نہ پڑو، اپنا فکر کرو، ہر آدمی اپنی اصلاح کرے، دوسروں کے پیچھے بلا وجہ نہ لگے۔ اور بار صورت یہ بات جو ہے، بعض لوگ کہتے ہیں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، بہرحال وہ اللہ والے آدمی تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، خوف خدا والے تھے، ان سے جھوٹ کی کوئی امید نہیں، جو بھی انہوں نے کہا ہوگا صحیح بات ہے۔ بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت، اللہم انت الميسر لكل عسیر وانت على كل شيء قدیر، لا الہ الا اللہ العلیم الحلیم، لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم، لا الہ الا اللہ سبحان رب السماوات رب الارض رب العرش الکریم۔ اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامة عن كل اسم والغنیمة عن كل بر۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا عيبا الا سترته ولا كرما الا نفسته ولا ضالا الا هديته ولا فسادا الا اصلحته ولا مريضا الا شافيته ولا ميتا الا رحمته ولا اسيرا الا يسرته ولا مجاهدا الا نصرته ولا عدوا ظالما الا اهلكته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها۔ اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله۔ اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں اپنی رحمت سے دور فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ حضور کی امت کو دین کا سپاہی بنا۔ یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی فضا پیدا فرما۔ یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے۔ یا اللہ پورے عالم میں کفر کا ذلت کا فیصلہ فرما دے، اسلام کا بول بالا فرما دے۔ یا اللہ پورے عالم میں مساجد کی، مدارس کی، دین پہ کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ یہودیوں کے مکر سے، قید سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ افغانستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمانان بنگلہ دیش میں ہیں، برما میں ہیں، ہند میں ہیں، اراکان میں ہیں، یا اللہ عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم گناہگار ہیں لیکن تیرے نام لیوا ہے، رحم فرما، رحم فرما، یا ارحم الراحمین رحم فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔